الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ کون ہے وہ ذات جو مخلوق کو پہلے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور کون ہے اے لوگو جو آسمان اور زمین سے تم کو رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اگر کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ، اگر کوئی حقیقی معبود ہے اللہ کے علاوہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے کہ برہان پیش کرو، دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النمل ہے، اور سورۃ النمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 64 60 پر 4 نمبر کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور جیسا کہ بتایا گیا ہے اس سے پہلے کہ آیت نمبر 60 سے لے کر کے آیت نمبر 60 پر 5 تک 65 نمبر کی آیت تک ہر آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تنہا خالق ہونے پر، تنہا تمام کائنات کا رب ہونے پر اور اکیلے معبود ہونے کے اوپر بہت ساری دلیلیں پیش کی، اور ایسی ایسی دلیلیں ہیں جن دلیلوں کو مشرکین بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی، یعنی آیت نمبر 64 میں بھی بڑی بہترین اور اچھوتی دلیلیں پیش کی ہے، تاکہ انسان ان دلیلوں پر غور کرے اور جان لے کہ اس کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کو، خاص طور سے مکہ کے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، امن یبدأ الخلق، کون ہے وہ ذات جو مخلوقات کو پہلے پیدا کرتا ہے؟ کون ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس نے پورے کائنات کو بھی پیدا کیا، اور کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا، اور کائنات میں بھی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا، اور ان مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے مر جانے کے بعد اس کو زندہ بھی کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس نے پہلے پیدا کیا مخلوق کو، اور وہی وہ ذات ہے جو مخلوق کو پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرماتا ہے هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، وہی وہ اللہ ہے جس نے پہلے پیدا کیا مخلوقات کو اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ رب العالمین پر بڑا آسان ہے۔ اس آیت کریمہ سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خاص طور سے، جنات کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسرے مخلوقات کو بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہ بات اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ مکہ والوں کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ مکہ والوں کا، خاص طور سے مکہ کے جو مشرکین تھے، ان کا آخرت کے اوپر بالکل یقین نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اپنی زندگی گزاریں گے، مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اسی بات کی تردید یہاں پر بیان فرمائی اللہ نے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور پھر دوسری مرتبہ تم کو مارنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا۔ لیکن یہاں پر دوبارہ پیدا کرنے سے مراد صرف قیامت کے دن پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ جب سے کائنات ہے، جب سے مخلوقات ہے، جب سے انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار دوبارہ مخلوق کو پیدا کر رہا ہے۔ کیسے پیدا کر رہا ہے؟ پیدا اس طرح سے کر رہا ہے کہ مثال کے طور پر ایک درخت کو لیجیے اور درخت کے ایک بیج کو لیجیے۔ درخت کا جو ایک بیج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہے۔ انسان ہے، انسان کا نطفہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اللہ ہمیشہ مردے سے زندہ، زندے سے مردہ پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے سے زندہ، زندے سے مردہ پیدا کر رہا ہے۔ جو مرا ہوا ہے اس سے زندگی نکال رہا ہے،
اور جو زندہ ہے اس سے مری ہوئی چیز نکال رہا ہے. مثال کے طور پر یہ جو درخت ہے یہاں کے سائنس کے مطابق وہ زندہ ہے, اسی زندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیج نکال رہا ہے, اور اسی بیج کو جب زمین کے اندر ڈالا جا رہا ہے تو اسی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی درخت کو نکال رہا ہے. انسان جو ہے وہ نطفے سے پیدا ہوا ہے, اور اسی نطفے سے پھر دوبارہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال رہا ہے, اور اسی انسان سے پھر دوبارہ نطفے کو اللہ پیدا کر رہا ہے. اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جس طرح سے بنایا ہے اس کی بیج سے وہی چیز نکلے گا. مثال کے طور پر اگر آم کے درخت کے بیج کو لیا جائے تو وہ بیج بظاہر مردہ ہے, لیکن اس کے اندر وہ تمام خصوصیت موجود ہے جو آم کے درخت کے اندر یا آم کے پھل کے اندر ہوتا ہے. اس کو اگر زمین کے اندر ڈالا جائے تو اس آم کے بیج سے پیپل کا درخت نہیں نکل سکتا ہے, اس آم کے بیج سے دوسرے پھل کا درخت نہیں نکل سکتا ہے, یا کوئی دوسرا پھل نہیں نکل سکتا ہے, امرود نہیں نکل سکتا ہے, کنکڑی نہیں نکل سکتا ہے, اور دوسری چیزیں نہیں نکل سکتی ہیں. بلکہ آم کے بیج کو ڈالنے سے آم کا ہی بیج نکلے گا, آم کے قد کے برابر درخت نکلے گا, آم کی طرح سے رنگ ہوگا, اسی طرح کے پتے ہوں گے, اور آم ہی پھر اسی درخت سے پیدا ہوگا. اسی طرح سے انسان کے نطفے سے انسان ہی پیدا ہوگا, انسان کا چھوٹا سا نطفہ, لیکن اس بے جان نطفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی پوری خصوصیت رکھ دی ہے. جو انسان کی عادت ہے, جو انسان کا ڈھانچہ ہے, جو انسان کا گوشت ہے, جو انسان کی شکل و صورت ہے, یہ جو ہڈی ہے, گوشت ہے, ان تمام کی پیدائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے جان نطفے کے اندر سیل کی شکل میں ڈال دیا ہے. اور جب وہ رحم مادر کے اندر جائے گا اور جب وہ اپنی ایکٹیویٹی کو شروع کرے گا تو بالکل ایک زندہ نشو و نما بن کر کے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اونٹ کا نطفہ ڈال دیا جائے تو اونٹ پیدا ہو جائے گا, ایسا ہوگا؟ ایک انسان لیڈیز جو انسان کے بچے کو پیدا کرتی ہے, اگر اس کے رحم کے اندر اونٹ کا جرثومہ ڈال دیا جائے تو اونٹ پیدا نہیں ہو سکتا ہے, یا اونٹ کے رحم کے اندر انسان کے نطفے کو ڈال دیا جائے تو انسان پیدا نہیں ہوگا, بلکہ جو جس جگہ کا ہے وہاں سے وہی چیز پیدا ہوگا. اور یہی اعادہ خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا, جو اسٹارٹنگ سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے, زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو سارا سسٹم ہے, یہ سارا سسٹم کون کر رہا ہے؟ وہ رب کر رہا ہے. اس میں کسی نبی کا, کسی پیر کا, کسی ولی کا, کسی مزار والے بابا کا, کسی پیڑ کا, کسی پودے کا, کسی درخت کا, سورج کا یا چاند کا یا بت کا یا مٹی اور پتھر کا, کسی کا بھی عمل دخل نہیں ہے. یہ کام صرف رب العالمین کر رہا ہے. جب یہ کام تنہا رب العالمین کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھلا کون معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسی بات کو فرمایا کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ, بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو پہلے مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنے کا اعادہ کرے گا. اور اللہ پھر آگے فرمایا ہے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور وہ کون ذات ہے جو آسمان اور زمین سے تمہارے رزق کو نکالتا ہے. ہم لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اس کائنات کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی روزی روٹی کہاں ہے؟ اسی زمین کے اندر ہے. جتنے بھی مخلوق ہیں, انسان ہو, چرند ہو, پرند ہو, کچھ بھی ہو, سب کی روزی روٹی اسی زمین سے وابستہ ہے. ہر ایک کو روزی روٹی یہیں سے ملتی ہے. لیکن صرف اکیلے یہاں سے روزی روٹی نہیں ملتی ہے, بلکہ انسان کی جو روزی روٹی نکلتی ہے, اس کی جو افزائش ہوتی ہے, اس کی جو پیدائش ہوتی ہے, اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اس کے بہت سارے عوامل ہیں. اکیلے صرف زمین سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ سب سے پہلے زمین, اس کے اندر اللہ نے قوت دی ہے. اس کے اندر جب بھی کوئی بیج ڈالی جائے گی اس کا پھل اس کے اندر سے نکل جائے گا. یہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اس کا دوسرا فیکٹر اور دوسرا عامل سورج ہے. سورج جب چمکتا ہے, جب گرمی دیتا ہے, تو سورج کی گرمی سے سمندر کی سطح پہ جو بھاپ ہوتا ہے, سمندر کی سطح کے اوپر جو بھاپ ہوتا ہے, جو آبی بخارات ہوتا ہے, اس گرمی کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اور تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہوا ہے. جیسے ہی سورج گرم ہوتا ہے اور سمندر کی سطح سے بھاپ اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کو حکم دیتا ہے, ہوا اس کو اوپر اٹھا کر کے ایک سمت میں لے جاتا ہے. اور جب بہت اوپر جاتا ہے تو جو لوگ
جیوگرافی علم کے ماہر ہیں، جو لوگ سائنس کے ماہر ہیں، جو لوگ زولوجی اور باٹنی کو جانتے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب یہ بھاپ ہواؤں کے دوش پر اوپر بڑھتا ہے تو جب اوپر جاتا ہے تو پہاڑ کی طرح سے بلندی کے اوپر جا کر کے وہاں ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس ٹھنڈک سے وہ بھاپ پھر سے پانی کے قطرے میں بدل جاتا ہے۔ نیچے سے اٹھتا ہے بھاپ، لیکن اوپر جا کر کے ٹھنڈک میں پھر وہ پانی کا قطرہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر برسو۔ جب وہ زمین پہ برستا ہے تو زمین کے اندر پھر سے قوت حاصل ہو جاتی ہے، اور زمین پھر سے اپنے پیڑ پودے اور چارے اور گھاس پھوس کو اگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ذرا کوئی بتائے کہ یہ جو سورج ہے، یہ جو آبی بخارات ہے، یہ جو سمندر ہے، یہ جو زمین ہے، ان تمام کے پیدائش میں رب کے علاوہ کسی کا ہاتھ ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں، اور اسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما یعرج من السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آسمان سے کیا چیز نازل ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ زمین سے کیا نکلتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ زمین سے کیا چیز اٹھتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ جان رہا ہے کہ کیسے یہ سارا پروسیجر چل رہا ہے، اور جب ان تمام پروسیجر کا تنہا واحد مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرنا؟ جب ان تمام چیزوں کو اللہ کرنے والا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اگر ان تمام چیزوں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عمل دخل رکھتے ہیں، کوئی اور بھی ان کاموں میں شریک ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو بارش ہو رہی ہے نا، فلاں موسم آنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، ساون آنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، فلاں نچھتر آنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا بہت سارے لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں سیارہ کا جو بت ہے اس کے سامنے ہم نے جو جانور کی بلی چڑھائی ہے، نذرانہ دیا ہے، اس کی وجہ سے جو بارش برس رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کوئی خاص دلیل پیش کرے، قرآن سے دلیل پیش کرے، حدیث سے دلیل پیش کرے، آسمانی کتابوں سے دلیل پیش کرے، دلیل پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو تم کو دلیل پیش کرنا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ بغیر دلیل کے دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں تو اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، اور کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان آیات کی روشنی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو پکا سچا موحد بنا، خالص اللہ کی عبادت کرنے والا بنا، اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیزار کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔